سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، جس نے زندگی اور موت کو ایجاد کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ دنیا کی زندگی جس پر ہم بری طرح فریفتہ ہو چکے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس دنیا کی لذات، اس دنیا کی کشائش ہر وقت انسان کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ یہ دنیا اپنے اندر بہت جاذبیت رکھتی ہے، بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ ایمان مضبوط نہ ہو تو یہ بہت جلدی اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے۔ انسان کا دنیا میں حد درجے کھو جانا اسے اپنے اصل مقام، اپنی اصل منزل آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ آج ہم نفس میں خرابی کا دوسرا بڑا سبب انشاءاللہ دیکھیں گے، جو دنیا سے ناروا محبت ہے۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ لفظ دنیا کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا کا لفظ دنایت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کمتر اور گھٹیا چیز۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ دنیا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تاہم زندگی سے قدرتی لگاؤ، اس کی طبعی ضروریات اور خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا اسلام میں مستحسن ہے۔ لیکن جب بندہ اپنی ضروریات میں، اپنی خواہشات میں بڑھتا چلا جائے، حرص و ہوس کا غلام بن جائے، درہم و دینار کا بندہ بن جائے، تو معیار زندگی کو بلند کرنے کی ایک ایسی خواہش پہ، ایک ایسی دوڑ میں لگ جاتا ہے جس کا دوسرا سرا جہنم میں کھلتا ہے۔ معیار زندگی بلند کرنے کی ہوس اس کو حرام اور حلال سے، جائز اور ناجائز کی تمیز سے محروم کر دیتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ طالب دنیا کے بارے میں کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ طالب دنیا سمندر کا پانی پینے والے کی مانند ہے کہ جس قدر زیادہ پیتا ہے اسی قدر پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے پاس اگر سونے کی ایک وادی ہو تو وہ طلب و خواہش کرے گا کہ اس کو ایسی ہی ایک اور وادی مل جائے۔ اور پھر بڑی ہی عبرتناک اور بڑی ہی وعید والی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ بے شک انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یعنی انسان جب قبر کی مٹی میں مل کر مٹی ہوتا ہے، تب اس کا طمع، اس کا حرص، اس کا لالچ اس وقت اس کی جان چھوڑتا ہے۔ ناظرین کرام، معیار زندگی یا لیونگ سٹینڈرڈ بڑھانا یہ ایک ایسی بھیڑ چال ہے جس میں ہم سب آنکھیں بند کر کر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجیے۔ میں آپ کو اس عظیم ہستی کا معیار زندگی کی ایک تصویر دکھانے جا رہا ہوں۔ وہ ہستی جن سے میں اور آپ بہت محبت کرتے ہیں، ان کا نام نامی آئے تو ہم تڑپ کر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تڑپ کے کہتے ہیں کہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ ہم اپنے دعووں میں کس قدر سچے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں استراحت فرما رہے ہیں۔ گرمی کے باعث کرتا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار رکھا ہے اور کمر پر تہمت بندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی سخت چٹائی پر استراحت فرما رہے ہیں اور اس کھجور کی چٹائی کے بان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر اتھر پر موٹے موٹے نشان بنا دیے۔ حجرے میں کھانے کے لیے ایک مٹھی جو کے سوا کچھ موجود نہیں، ایک کونے میں پانی کا ایک پیالہ دھرا ہے۔ یہ ہے کل کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجرہ مبارک میں داخل ہوتے ہیں تو یہ سب دیکھ کر بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ پیغمبروں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ کیسے نہ روؤں کہ آپ کا یہ حال ہے اور کیسر و کسرا ٹھاٹھ کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ہمارے لیے آخرت اور ان کے لیے دنیا ہو؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے اس دنیا کو نہیں آخرت کو پسند فرمایا، اور ہم ہیں کہ ہمارا بس نہیں چلتا کہ اس دنیا کی آسائشوں کو راتوں رات حاصل کر لیں۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کیسا تڑپ کر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیسے تڑپ کر کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا، لیکن ذرا غور کیجئے کہ ہم حب دنیا سے اور حب جاہ سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنا عادلانہ جائزہ لیں تو ہر شخص کسی نہ کسی حد تک نفس کی خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے، اور یہی خرابی دنیا سے، یہی ناروا محبت آخرت سے غفلت کی علامت ہے اور نفس میں خرابی کا بہت بڑا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ کرتا ہوں، جس چیز کا سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری امت خواہشات کی پیروی میں لگ جائے گی اور دنیاوی توقعات کے لیے لمبے چوڑے منصوبے بنانے میں لگ جائے گی، اور فرمایا کہ اس کی خواہش نفس کی پیروی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ حق سے دور جا پڑے گی اور دنیا سازی کے منصوبے اس سے آخرت سے غافل کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں یہ دنیا کوچ کر چکی ہے، جا رہی ہے، اور آخرت کوچ کر چکی ہے اور آ رہی ہے، اور ان دو میں سے ہر ایک کے ماننے والے ہیں۔ جو اس سے محبت کرتے ہیں تو جان لو یہ اچھا ہوگا کہ تم دنیا کے پرستار نہ بنو۔ تم اس وقت عمل کے گھر میں ہو اور ابھی حساب کا وقت نہیں پہنچا، اور کل تم حساب کے گھر میں ہوگے جہاں عمل کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ دنیا کی ناروا محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، ہماری آخرت کے حوالے سے غفلت کو دور فرما دے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے، ہمارے نفس کی اصلاح فرما دے، اس کا تزکیہ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی